إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات متفق علیہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک سوال کا اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال قرار دی گئی، تو آپ فرما دیں کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں طیبات وہ حلال قرار دی گئی ہیں، اور جو تم شکاری جانوروں کو
تعلیم دیتے ہو شکار کرنے کے لیے، تو تم انہیں جو کچھ سکھاتے ہو اس چیز میں سے جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سکھایا، تمہیں تعلیم دی۔ آگے اس کی تفصیل ہے، یہ پوری تفصیل تو ہم پھر کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ سر دست موجودہ معروضی حالات جن سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، ان سے متعلق چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھی گئی جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے 7 مرتبہ دھوئے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الگ الفاظ بھی ہیں اس کے علاوہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا ولغ الکلب، کہ جب کتا کسی کھانے پینے کی چیز میں یا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھوئیں۔ اولاہن بالتراب، سب سے پہلے اسے مٹی کے ساتھ اچھی طرح سے مانجا جائے، دھویا جائے۔ خنزیر کسی چیز میں منہ ڈال دے، وہ چیز بھی نجس اور حرام ہے۔ کتا کسی چیز میں منہ ڈال دے، وہ چیز بھی نجس اور حرام ہو گئی۔ لیکن خنزیر کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ جس میں وہ منہ ڈال دے آپ اسے 7 مرتبہ دھوئیں یا مٹی لگا کر کے مانجیں۔ اس میں ایک خاص حکمت تھی جس کا علم خالق کائنات کو تھا۔ اس خالق کائنات نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بتائی اور سکھلائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ایسی بات نہ بتا سکتا ہے، نہ کسی کو علم ہو سکتا تھا۔ سائنسدانوں نے اگر آج تحقیق کی ہے تو اس بنا پر ہی تحقیق کی ہے کہ آخر اس کا سبب اور علت کیا ہے، کہ کیوں یہ حکم دیا گیا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ خوب مانج کر کے صاف کیا جائے۔ تو سائنس کی بنیاد تو آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپیریمنٹس پر ہے، تجربات پر ہے۔ وہ ان کے تجربات صحیح ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں صحیح ہے، غلط ہو جائیں تو کہتے ہیں غلط ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ پہلے سائنسدانوں نے جو باتیں کہی ہیں آج والوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کی تردید کر دی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دن بدن ہر نئی آنے والی تحقیق جو ہے پچھلی تحقیقات کی نفی کر رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی بنیاد پر، تو انہوں نے جب اس کا تجربہ کیا، تحقیقات کی، تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ کتے کے اندر ہی جو رال ٹپکتی ہے یا اس کے منہ کے اندر ایسے جراثیم ہیں کہ جو صرف مٹی کے ساتھ مانجنے سے ہی ختم ہو سکتے، اور دنیا کا کوئی ایسا کیمیکل نہیں ہے جس سے یہ ختم ہو سکے۔ گو انہوں نے ادویات تیار کر لی، سب کچھ ہو گیا، لیکن برتن دھونے کے لیے کوئی ایسا کیمیکل ابھی تک انہوں نے ایجاد نہیں کیا۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ ہی صرف دھونے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ 7 مرتبہ اسے دھویا، یعنی یہ مبالغہ ہے بہت زیادہ برتن کو دھونے، اس کی صفائی ستھرائی کی۔ دوسری ایک روایت میں کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس میں جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کی چیز اسے پھینک دیا جائے، اسے استعمال میں نہ لایا جائے، اسے نہ کھایا جائے۔ لیکن اس کے برعکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بہو بیٹے کی بیوی کبشہ بنت کعب بن مالک، جو کہ ان کے بیٹے کے گھر میں تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تشریف لائے، ان کے پاس، تو انہوں نے وضو کے لیے پانی مانگا، تو اس نے وضو کے لیے پانی دیا۔ جب انہوں نے وضو کر لیا یا وضو کرنے سے پہلے جو برتن تھا بلی اس کی طرف آئی، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، تو وہ اس برتن میں منہ ڈالنا چاہتی تھی، پانی پینا چاہتی تھی، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ برتن اس کے آگے ٹیڑھا کر دیا تاکہ اسے پانی پینے میں دقت محسوس نہ ہو، آسانی سے یہ پانی پی لے۔ تو یہ کبشہ بڑے تعجب سے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے فرمایا اتعجبینا یا ابنۃ اخی، اے میرے بھائی کی بٹیا، کیا تجھے اس بات سے تعجب ہو رہا ہے، حیرانگی ہو رہی ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ میں نے کہا نعم، جی ہاں، مجھے آپ کے اس انداز سے، اس فعل سے، اس طریقہ کار سے تعجب ہوا ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ انہا لیست بنجس، کہ یہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے، انہا من الطوافین علیکم اب الطوافات، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بلی ایسے ہی کثرت کے ساتھ جیسے تمہارے غلام اور لونڈیاں آتے جاتے ہیں ایسے یہ بھی آتی جاتی، تو لہذا اس کے جوٹھے کو ناپاک قرار نہیں دیا گیا۔ یہ حدیث موطا امام مالک میں، مسند احمد میں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور سنن دارمی کتب میں موجود ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کا جوٹا پاک ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ایک زانیہ عورت بدکارہ جو برائی کا دھندا کرتی تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی میٹی چاٹ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے اس پہ ترس آیا، اس نے اپنا جوتا اتار کر کے، ایک روایت میں کہ اس کو اپنے دوپٹے وغیرہ کے ساتھ باندھ کر کے، ایک میں ہے کہ نیچے جا کر
وہ پانی کا بھر کر کے لا کر کے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، باوجود اس کے کہ یہ بڑی بدکارہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا یہ گناہ بخش دیا، معاف کر دیا۔ ایسے ہی صحیح بخاری میں ہی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، دخلت المرأة النار فی ہرۃ، ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی، جہنم میں چلی گئی، اس لیے کہ ربطتھا، اس نے اس کو باندھ دیا، فلم تطعمھا، نہ تو اس نے اس کو کھانا کھلایا، ولم تدعھا، اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑا کہ تاکلوا من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد، اگرچہ کتا نجس ہے، پلید ہے، قابل نفرت ہے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس پہ رحم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص پر رحم کرتا ہے۔ اس کی مخلوق پر رحم کرنا اللہ کے رحم کے حصول کا ذریعہ ہے، کہ جائے کہ کوئی انسان انسانوں پر رحم کرے، انسانوں کی قدر کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بہر صورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، غمگین اور اداس ہیں، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج آپ کا چہرہ اترا اترا ہے، پریشان ہے، آپ غمگین ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کل شام میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، تو وہ میرے پاس نہیں آیا۔ عربی کی ضرب المثل ہے الانتظار اشد من الموت، کہ انتظار جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ سخت۔ پھر جبرائیل کا انتظار، پھر اس کا وقت مقررہ پر نہ آنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا آپ عالم الغیب ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب تھے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگلی بات اس پہ واضح اور بین دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پریشانی کے عالم میں جب شام ہوتی ہے تو آپ کو کوئی شبہ ہوتا ہے، شک پڑتا ہے، تو آپ اپنی چارپائی کے نیچے دیکھتے ہیں تو وہاں کتا موجود ہے۔ ایک روایت میں کہ کتے کا بچہ تھا، ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر جب نکلے تو شام کے وقت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے تو کل آنے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ کل تشریف نہیں لائے، جبکہ آپ نے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بات کہی کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔
جو وقت دیا اس وقت پر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے گھر میں کتا ہے، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے جب دیکھا تو چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے، اسے نکالا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر کے وہاں پہ چھڑکا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی دیر تک خبر ہی نہیں ہو سکی، تقریباً 24 گھنٹے کا وقت گزر گیا۔ تو آپ کو پتا چلا، معلوم ہوا بذات خود یا جبرائیل امین علیہ السلام کے بتانے۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے بہت زیادہ رنج ہوا، تکلیف پہنچی۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی صبح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ مدینے میں جتنے بھی کتے موجود ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو مدینے کے تمام کتے، ان کا قتل عام شروع ہو گیا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ حتی ان کانت المرأة تقدم من البادیۃ یعنی بالکلب فنقتلہ، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت جنگل سے یا باہر دیہات سے دور دراز علاقے سے مدینہ میں آتی اور اس کے ساتھ کتا ہوتا تو ہم اسے بھی قتل کرتے۔ ثم نہانا عن قتلھا، پھر آپ علیہ السلام نے ہمیں ان کے قتل کرنے سے روک دیا، منع کر دیا، اور فرمایا کہ اب بطور خاص جو کالا کتا ہے مکمل طور پر اس کو قتل کر دیا جائے۔ یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کالا کتا ہے اور اس کی آنکھوں کے اوپر نشانات ہیں، ڈاٹس ہیں دوسرے رنگ کے، جس سے وہ ڈاٹس واضح ہو رہے ہیں سفید رنگ، تو کہا کہ یہ شیطان ہے، اس کو قتل کر۔ دیگر صحابہ سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چھوٹے باغات ہیں ان کے کتوں میں کوئی بھی قتل کر دیا جائے، لیکن جو بڑے باغات ہیں ان کے کتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا کہ بڑے باغات کے کتے جو ہیں وہ باغات والوں نے رکھوالی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کو قتل نہ کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید اس بارے میں تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری میں روایت ہے، من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط۔ جس شخص نے کھیتی باڑی یا مویشی ریوڑ کی حفاظت کے علاوہ کتا پالا تو ہر روز اس کے اعمال میں سے ایک قرات نیکیوں کی کمی ہوتی ہے۔ بعض روایات میں 2 قرات کی،
کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث میں قرات سے مراد کیا ہے یہ تو کوئی وضاحت نہیں، لیکن وہ حدیث جو آپ نے سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جنازہ کسی مسلمان کی ادا کرتا ہے تو اسے ایک قرات اجر و ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے تک شامل رہتا ہے، میت کو دفنا کر کے واپس آتا ہے تو اسے 2 قرات نیکیوں کے ملتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ یہ قرات کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ کے برابر نیکی۔ تو احد پہاڑ کے متعلق کہ وہ 6 کلومیٹر مربع میں پھیلا ہوا، اتنی نیکیاں کتا پالنے کی وجہ سے ضائع ہوتی ہیں، برباد ہوتی ہے۔ کہا کہ اگر کسی شخص نے کتا 3 مقاصد کے علاوہ رکھا ہوا ہے تو اس کو قتل نہ کیا جائے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کتوں کے احکامات کے متعلق روایات امام مسلم نے اپنی صحیح میں ذکر کی۔ تو اس روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی روایت صحیح بخاری میں مختصر ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن اس روایت میں تفصیل موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ امر بقتل الکلاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، الا کلب صید او کلب غنم او ماشیت، سوائے شکاری کتے کے یا مویشیوں کی ریوڑ کی رکھوالی کے یا پھر کھیتی باڑی۔ فقیل علی ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی گئی کہ ان ابا ہریرہ یقول او کلب زرع، کہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی کھیتی باڑی کے لیے جو کتا رکھا ہوا ہو۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ان لابی ہریرہ زرعا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کھیتی ہے نا، اس وجہ سے وہ بطور خاص اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان 3 مقاصد کے علاوہ کتا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، باقی تمام کتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت سنا ابی داؤد میں، جو عمومی طور پر لوگوں میں مشہور ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کتے مستقل ایک امت نہ ہوتی تو میں ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا۔ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں ابو المحزم راوی ہے یزید بن سفیان، امام شعبہ نے اس کی تضعیف کی ہے، دیگر محدثین بھی اسے ضعیف قرار دیتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 مقاصد کے علاوہ کتے پالنے کی اجازت نہیں دی، کتے رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بڑی اہم ہے کہ کتے کی بیع اور شراء، خرید و فروخت، آج کے دور میں ان 3 کے ساتھ ایک اور قسم ملا لی جائے، جاسوسی کتے، جن کو سدھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور وہ چوری وغیرہ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ کتے بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت صحیح مسلم میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
نہا عن ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن، کہ آپ نے کتے کی قیمت اور زانیہ عورت کی کمائی اور کاہن کی شیرینی نظر نیاز ان ساری چیزوں سے روکا ہے، ان کو حرام قرار دیا ہے۔ تو لہذا کتے کی بیع اور شراء نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ عن ثمن الکلب والسنور، کتے اور بلی کی قیمت کے بارے میں پوچھا گیا، تو قال، انہوں نے فرمایا زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے اور بلی ان کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے، روک دیا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی میں ایک روایت الگ سے بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے اور بلی ان دونوں کے متعلق بیان فرما دیا کہ ان کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، ان کی قیمت وصول نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج باقاعدہ طور پر یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ کتے اور بلیاں پالتے ہیں اور پھر ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بطور خاص اس دور میں پرشین بلی وہ تو بڑی پسندیدہ اور مرغوب ہو چکی ہے اور فیشن بن چکی ہے، گھروں میں رکھی جاتی ہے، ان کے پالنے اور رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو بیچنا اور خریدنا، اس کی قیمت ادا کرنا، وصول کرنا، یہ منع ہے، یہ حرام ہے۔ اور اس وقت باقاعدہ طور پر بعض لوگ صرف یہی کام کر رہے ہیں، یہی دھندا کر رہے ہیں، یہی ان کا کاروبار ہے، یہی بزنس ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کس قدر مسلمان انحراف کیے ہوئے، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حلال حرام کے مسائل، ہمیں یہ سوچنے اور غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف پیسہ ہی حاصل کریں گے، پیسہ ہی کمائیں گے، پیسہ ہی جمع کریں گے، اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا، کیسے آ رہا، یہ حلال طریقے سے آ رہا، حرام سے آ رہا، مقصد ایک ہی ہوگا۔ اور وہ چیز آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ اکثریت وہ نیٹ کے ذریعہ سے، مختلف ایپس کے ذریعہ سے، مختلف فرضی کہانیوں کے ذریعہ سے یا گیموں کے ذریعہ سے پیسے کما رہی ہے۔ جی آپ نے بس یہ نشان لگاتے رہنا، سارا دن یہی کام کرنا، گیم کھیلتے رہنا، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے چلے جائیں۔ یہ پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ہم وقت لگاتے ہیں، ہم وقت صرف کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واضح تعلیمات موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحلال بین، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، پھر ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہیں، ان سے بچنے کی نہایت ضرورت ہے۔ وہ مشتبہ امور پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، وہ کام کرتے رہتے ہیں، آخر کار جب کبھی کسی معاملہ میں پھنس جاتے ہیں تو پھر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتے۔ حالانکہ کرنا کیا چاہیے؟ پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کام کے کرنے کی وجہ سے کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہوں گے، مجرم تو قرار نہیں پائیں گے، یہ حرام کا دھندا تو نہیں ہے، یہ تو پوچھتے ہی نہیں۔
اور بتایا جائے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یہ آپ کو ساری چیزوں کا دنیا جہان کا پتہ ہے، اس بات کا آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ آپ نے بذات خود مچلے بن کر کے جان بوجھ کر کے یہ مسئلہ اس لیے دریافت نہیں کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس بات کا علم ہو گیا تو یہ بات تو ناجائز ہے، حرام ہے، تو لہذا مسئلہ پوچھو ہی نہیں، مسئلہ پوچھے بغیر ہی کام چلاتے رہو، جب بات ہوگی تو کہہ دیں گے چلو بھی ہمیں تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، ہمارے سامنے تو عذر اور بہانے پیش کیے جا سکتے ہیں، لوگوں کو غلط بیانی کر کے مطمئن کیا جا سکتا ہے، اللہ کے ہاں کیا جواب دو گے؟ یہ ہیلے بہانے اللہ کے ہاں بھی چلیں گے؟ یہ اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہوں گے؟ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ہماری حالت زار تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں جس چیز کو حرام قرار دے دیا کہ ان چیزوں کی بیع شرا نہیں ہو سکتی، خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں حرام ہیں، ہم نے ان سے بالکل یا اجتناب کرنا، بچنا ہے۔ اگر آپ کو مفت کوئی بلی گفٹ کر دے تو آپ اسے لے سکتے ہیں، لیکن بطور خاص اہتمام کر کے اس کی قیمت ادا کرنا، قیمتاً خریدنا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث ہے جو ہم نے بیان کر۔ یہاں تک کہ یہ روایت ترمذی میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتے کی قیمت وصول کرنے سے روکا ہے سوائے شکاری کتے کی۔ تو یہ روایت اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بذات خود ضعیف قرار دی۔ کتا شکاری ہو، جاسوسی والا ہو، رکھوالی والا ہو، وہ کھیتی باڑی کی رکھوالی کے لیے ہو، وہ جانوروں کی رکھوالی کے لیے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی قسم کے کتے کی بھی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اس کی بیع شرا نہیں ہو سکتی۔ آج انسانوں نے اپنے آپ کو کتا بننا پسند کیا، اپنے آپ کو کتا کہلواتے ہیں اور کتا کہلوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے تو انسان کو سب سے خوبصورت کر کے پیدا کیا۔ تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت اور مرتبہ مقام عطا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس نے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا ذلیل و رسوا کیا کہ سب سے نیچ تر ہو گیا، سب نچلوں سے نچلا ہو گیا۔ برطانیہ میں ایک پیر صاحب تھے، ان کی ویڈیو موجود ہے، وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم غوث پاک کے کتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے ہیں۔ پھر وہ اپنے مریدوں کو کہلواتا ہے کہ کہو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے ہو، وہ لوگ بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں جی ہم کتے ہیں۔ پھر وہ ان کو کہتا ہے جی آپ بھونکو کتے بن کے، وہ کتے بن کے بھونکتے ہیں اور پیر صاحب بھی بھونکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔ یہ کون سی محبت کا انداز ہے؟ جو اصلی کتے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، مدنی کتے، ان کتوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کروایا، ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نجس قرار دیا، ان کے متعلق بھی احکامات جاری کیے کہ اگر یہ کتا کسی بھی برتن میں کھانے پینے کی چیز میں منہ ڈال دے اس چیز کو استعمال میں نہیں لا سکتے، اور وہ برتن جو ہے اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ مانجا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اور یہاں باقاعدہ وفا جانی مدنی چینل والے الیاس قادری صاحب وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ میں تو مدینے کا کتا ہوں،
کہتے ہیں مجھے کسی نے لقب نہیں دیا مدینے کا کتا ہونے کا، میں نے یہ بذات خود ہی مدینے کا کتا ہونے کا لقب اختیار کیا۔ لا حول ولا قوت۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آپ بتائیں کہ کتا ہونے میں فضیلت ہے یا انسان اور مسلمان ہونے میں فضیلت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا معاملات کیے؟ تجھے کس طریقے سے خوبصورت متناسب الاعضاء کر کے پیدا کیا، تیری یہ شکل و صورت بنائی، تجھے یہ فضیلت اور مرتبہ مقام عطا کیا، اور تو اپنے آپ کو کتا بننا پسند کرتا ہے، اپنی نسبت کرتا ہے کتے کی طرف، اپنے آپ کو کتا کہلواتا ہے، کتا بن کے بھونکنا پسند کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے دنیا میں، لوگوں میں جو صفات بہیمیت تھی، جانوروں والی، درندوں والی جو صفات تھی، ان کو ختم کر دیا گیا، ان کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کیے گئے، اور یہاں تک کہ روزے کے اغراض و مقاصد میں اس کے فوائد جو ذکر کیے ہیں اہل علم نے، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر سے یہ جانوروں والی عادات ختم ہوتی ہے، روزہ رکھنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کی روحانی اور جسمانی پاکیزگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم جو ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن نے یہ منصب بیان کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، کہ وہ ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اخلاق رذیلہ سے ان کو نکالتے ہیں، بری عادات ان سے چھڑواتے ہیں، اچھے اخلاق ان کو سکھاتے ہیں، اس کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، باطنی اور ظاہری، جسمانی اور روحانی، ان بیماریوں سے ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی احکامات دے کر کے گئے، سکھا کے گئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنے۔ اور پھر آپ دیکھیں، علم نہ ہو تو پھر موجیں موجاں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کی تعلیمات، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ جو تم ان کتوں کو سکھاتے ہو، تعلیم دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی۔ اس کتے کو الکلب المعلم کہا جاتا ہے، کہ وہ کتا جسے تعلیم دی گئی ہے، جسے سدھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیح بخاری اور دیگر کتب میں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کتا الکلب المعلم جسے تعلیم دی گئی ہے، سدھایا گیا ہے، اسے بسم اللہ پڑھ کر کے تم شکار پر بھیجتے ہو، چھوڑتے ہو، تو یہ صرف تمہارے لیے ہی شکار کر کے لاتا ہے، تو تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر اس الکلب المعلم کے ساتھ الکلب الجاہل مل جائے، جسے تعلیم نہیں دی گئی، جسے سدھایا نہیں گیا، وہ کتا مل جائے، شکار میں وہ منہ ڈال دے، یہ شکار حرام ہو گیا۔ آپ اس شکار کو استعمال نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے۔ اور کتے کی نسبت اگر علم کی طرف ہو جائے تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے، اگر کتا جو ہے وہ جاہل ہو تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے نہیں ہے۔ تو جو انسان جاہل رہیں گے ان کی کیا حالت ہے، ان کے کیا معاملات ہوں گے؟ یہ جہالت کی پیداوار ہے ساری باتیں، جو اپنے آپ کو کتا بننا پسند کرتے ہیں، کتا کہواتے ہیں، کتا بن کر کے بھونکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں مکمل رہنمائی کی۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم نہ دی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم سیکھنے کی توفیق، علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ یہ حدیث ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں، پھر سن لیں تاکہ آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو کہ جو شخص یہ نیت کر کے مسجد میں آئے کہ جا کر کے
میں تعلیم حاصل کروں گا، 2 آیتیں ہی سیکھوں گا، تو اس شخص کو مکمل حج اور عمرہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جو یہ نیت کر کے آئے، دوسری روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والا، المجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا اس شخص کو۔ تو اس علم کے حصول کے لیے آئیں، وقت مقررہ کی پابندی کریں اور آ کر کے نیت کر کے وقت دیں تاکہ یہ اجر عظیم آپ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی سستیاں اور کوتاہیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔